سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ کا سیاسی چہرہ نونی ووٹ بینک کا اصل مرکز اور برسوں سے پنجاب کی بزنس کلاس کا پسندیدہ لیڈر نواز شریف روٹھ گیا ہے۔ اسے کمزور حکومت کا چیلنج قبول کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے، مگر اس نے اسٹیئرنگ اپنے مینیجر بھائی کے حوالے کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی بیک ڈرائیونگ کرے، لیکن جب وہ خود ڈرائیو کرتا تھا تو اس وقت وہ ساتھ ساتھ سیاست بھی کرتا تھا۔ چھوٹے بھائی کا زیادہ فوکس مینجمنٹ پر ہے، وہ ساتھ سیاست نہیں کر سکتا۔ الیکشن سے چند دن قبل اسٹیبلشمنٹ اسے مضبوط حکومت دینے پر آمادہ تھی۔ معیشت کی ترقی کے لیے بنگلہ دیش ماڈل بنا کر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی مکمل حمایت اسے دینے تھی، مگر اسٹیبلشمنٹ کے منصوبے اور اندازے دونوں ناکام ہوئے۔ اصل وجہ اسٹیبلشمنٹ کا یکجان نہ ہونا اور بار بار منصوبے بدلنا تھا۔ کبھی آزاد امیدواروں کا میلہ لگانے کی منصوبہ بندی کی گئی تو کبھی ہنگ پارلیمنٹ کی، کبھی نون کو سب کچھ دینے کی بات کی جاتی اور کبھی کہا جاتا کہ دوائی زیادہ ڈل گئی تو نون لیگ کو روکیں گے کیسے۔ کبھی کہا جاتا کہ وہ تو ماضی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑتا رہا، اس بار بھی لڑے گا، اس لیے بندوبست پہلے سے کر لینا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے دو بڑے تو چاہتے تھے کہ وہ آئے اور مضبوط حکومت چلائے، لیکن دو بڑوں کے نیچے والے اس حکمت عملی سے متفق نہیں تھے۔ وہ چیک اینڈ بیلنس کے زیادہ حامی تھی۔ اسٹیبلشمنٹ کے بدلتے ہوئے فیصلوں نے اسے لازماً مایوس کیا ہوگا، اس لیے وہ روٹھ کے بیٹھ گیا ہے۔ اس نے 4 دہائیوں سے بھی طویل اپنے سیاسی کیریئر میں کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے کی حیثیت سے سیاست میں آیا۔ اس ضیائی زمانے میں پیپلز پارٹی ستیلی تھی، اس کے مخالف لاڈلے ہوا کرتے تھے۔ صوبائی وزیر خزانہ بنا، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ حاصل کیا۔ اس زمانے میں لاہور اور پنجاب پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے ترقی، معیشت اور روزگار جیسے حربے اختیار کر کے اپنی سیاسی گنجائش نکالی اور پھر کبھی خوف اور کبھی ترغیب سے آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کو کمزور کیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ پنجاب کی مڈل کلاس، بالخصوص پنجاب کی بزنس کلاس کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ پی مخالف محاذ آرائی کا چیمپئن ہونے، دائیں بازو کے وحید بڑے لیڈر ہونے اور اپنے مذہبی تشخص سے اس نے جماعت اسلامی اور مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک بھی اپنی طرف کھینچ لیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اس کی سیاست کا مقابلہ نہ کر سکی اور آہستہ آہستہ اس کا ووٹ بینک بالکل ہی ختم ہو گیا۔ دوسری طرف لاڈلا بھی آزمائشوں میں مبتلا ہو گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے بگڑی تو سوتیلا ہو گیا، مگر سمجھدار بہت تھا، ہمیشہ پچھلا دروازہ کھلا رکھتا، لڑائی کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کرتا رہتا۔ 4 بار اسٹیبلشمنٹ سے لڑا اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ سے صلح کی۔ آج کل پھر اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا تھا، مگر سازشوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پہلی بار مؤثر بیانیہ نہ بنا سکا، لاڈلے اور سوتیلے میں فرق کو بیان نہ کر سکا، خان کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش نہ کر سکا۔ انتخابات میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ خان کا کیا کرنا ہے۔ وہ جواب دیتا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے پوچھو، حالانکہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اس مسئلے کو حل میں کروں گا۔ لوگ اسے بھولا سمجھتے ہیں، لیکن وہ بہت سیانا ہے، مگر اس بار غصے کی وجہ سے مار کھا گیا۔ غصے میں کیے گئے فیصلے درست نہیں ہوتے۔ مسالت کی بات کرتا تو تحریک انصاف غیر متعلق ہو جاتی۔ معافی نہ دے کر اس نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنے میں مدد دی۔ اب وہ مریم اور شہباز کی سیاست میں سرپرستی کرے گا، قومی اسمبلی میں نمائندگی کرے گا، لیکن اصل توجہ پنجاب پر دے گا تاکہ مریم نواز کو مستقبل کا سیاسی چہرہ بنا سکے۔ میری رائے میں جس طرح انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور موت، اسی طرح سیاسی جماعتوں پر بھی مختلف مراحل گزرتے رہتے ہیں۔ نون لیگ بھی بچپن سے جوانی میں آئی اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے۔ اسے 4تھی بار مرکز میں اقتدار مل رہا ہے۔ بڑھاپے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس جماعت میں نئے لوگ، بالخصوص نوجوان، آنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی بیماری پیپلز پارٹی کو بالحق ہے۔ بلاول بھٹو نوجوان ہونے کے باوجود پنجاب کی یوتھ کے لیے کشش نہیں بن سکے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت عرصہ دراز سے پرانے چہرے سامنے لا رہی ہے اور وہی پرانے چہرے سیاست میں ہیں۔ نوجوان قیادت کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی، نیا ووٹ نون کی طرف نہیں آ رہا۔ خان ہے بوڑھا، مگر یوتھ اسی کی طرف مائل ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، اگر تو نون اور پیپلز پارٹی نے زندہ رہنا ہے تو نوجوانوں کو اپنی جماعتوں میں شامل کریں۔ برطانیہ میں ینگ کنزرویٹو اور ینگ لیبر بڑے متحرک ونگ ہیں۔
ان کو مثال بنا کر پاکستان کی سیاسی جماعتیں یوتھ ونگز کو متحرک کریں۔ وہ بے شک جاتی عمرہ میں بیٹھ کر سیاست ہی کرے گا، مگر وہ لاکھوں لوگ جو اسے اپنا لیڈر مانتے تھے مایوس ہو گئے ہیں۔ اسے چاہیے کہ جاتے جاتے کچھ ایسا کرے کہ پارٹی میں جان پڑ جائے۔ اب تو اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں، اقتدار خود تو لینا نہیں۔ اب سچ بولے، پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کر قومی مفادات کی بات کرے۔ نفرت کو سلانے کی خاطر خان سے بھی بات چیت کرنے کا راستہ ہموار کرے۔ وہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان ہے۔ اپنے تجربے کا جادو چلا کر سیاست میں مفاہمت کی بنیاد رکھ جائے۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ ان کے لاکھوں کروڑوں ووٹوں کی نمائندگی بھی پارلیمان میں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کو بھی بیرسٹر گور علی کے اعتدال پسند رویے کی پیروی کرتے ہوئے اینٹی آرمی اور اینٹی ریاست بیانیوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف ریاست اور فوج کی اسٹیک ہولڈر ہے۔ گالیوں، نفرت اور بغاوت کی پالیسیوں سے اس کا اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ بغاوت کامیاب ہو سکتی تو 9 مئی کو ہو جاتی۔ اب یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے اور ایک معتدل سیاسی جماعت کی طرح کام کیا جائے۔ نواز شریف اس وقت ملک کے سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان ہیں۔ انہیں مشورہ ہے کہ وہ ماضی کی زیادتیوں کو بلا کر کھلے دل سے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کرے۔ انتقام کے لامتناہی دائرے کو توڑے، کیونکہ انتقام سے مزید انتقام جنم لیتا ہے۔ معافی اور مصالحت سے امن پیدا ہوتا ہے، اور بہتر راستہ مصالحت اور امن کا ہی ہوتا ہے۔ سیاسی اور عسکری منصوبے بنانے والوں سے آخر میں عرض ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی قومی اور سیاسی دائرے میں شامل ہونے دیا جائے۔ اگر ان کے ساتھ بیگانگی کا سلوک جاری رہا تو اندیشہ ہے ملک کی اس نئی پارٹی کے لوگ ریاست اور سیاست سے بے پرواہی کا رویہ اختیار کر لیں گے، اور ایسا ہوا تو یہ بہت بڑا قومی نقصان ہوگا۔ نون ہو یا عسکری ادارے، انہیں معاشرے کو جوڑنے پر غور کرنا چاہیے۔ معیشت کی بہتری کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور تحریک انصاف کو انصاف دیے بغیر سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ نون کا سیاسی چہرہ نونی ووٹ بینک کا اصل مرکز اور برسوں سے پنجاب کی بزنس کلاس کا پسندیدہ لیڈر نواز شریف اس وقت روٹھ گیا ہے۔ اسے کمزور حکومت کا چیلنج قبول کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنا چاہیے تھا، مگر اس نے اسٹیئرنگ اپنے مینیجر بھائی کے حوالے کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب بھی بیک ڈرائیونگ کرے، لیکن جب وہ خود ڈرائیو کرتا تھا تو ساتھ ساتھ سیاست بھی کرتا تھا۔ چھوٹے بھائی شہباز شریف کا زیادہ فوکس مینجمنٹ پر ہے، سیاست پر نہیں ہے۔